السلام علیکم. آپ دیکھ خبر، میں محمد مالک. پہلے بری خبر آپ سب اس باخبر. اب آج صبح جو فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ ہوا اس پہ 3 جوان شہید ہوئے اور 3 خوارج ان میں مارے گئے اور جہنم واصل ہوئے. بڑا نقصان بچ گیا. اس پہ آگے بات کریں گے کہ یہ کیا انٹیلیجنس فیلیئرز ہیں جو کے پی کے اندر ہو رہے ہیں یا کچھ اور کیوں سچویشن ابھی تک بری سے بری ہوتی جا رہی ہے. دوسری خبر جو آپ بھی اب تھک بھی گئے ہوں گے الیکشن ریزلٹ سن کے، کوئی سرپرائزز نہیں تھے. ہوتا ہے بائی پولز میں ہمیشہ ہم نے دیکھا رولنگ پارٹیز ہی جیتتی ہیں، لیکن ایک ہی 2 کانسٹیٹوئنسیز تھیں. ایک لاہور کی جو میاں اظہر صاحب کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی، عباد اظہر کے والد، تو وہ سیٹ جو خالی ہوئی تھی اس پہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ذرا سخت مقابلہ ہوگا، اور اصل تھی وہ ہری پور میں. لیکن وہ جو عمر ایوب صاحب کی سیٹ تھی جب نائل ہوئے اور پھر ان کی اہلیہ آج لڑی، لیکن وہاں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ آخری باری الیکشن جو جیتے تھے تقریباً 80,000 550 80,559 ووٹس کی لیڈ سے جیتے تھے. اب جو یہ ہارے ہیں یہ 43,776، یعنی کہ جو بابر نواز صاحب ہیں جو پہلے بھی ان کے ساتھ انہوں نے بابر نواز خان پہلے بھی انہوں نے لاسٹ ٹائم الیکشن میں لیے تھے، ٹھیک ٹھاک لاسٹ بھی 1,12,000 انہوں نے لاسٹ الیکشن میں لیے تھے. اس سال 1,63,000 اور ان کی اہلیہ شہناز بی بی کو 1,20,000. تو بیسکلی 80,000 کی وہ لیڈ 40 کو دوبارہ. اتنا بڑا کیا کام کر دیا پی ایم ایل این نے کہ اتنا بڑا چینج آ گیا ہے، اور وہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک بندہ اس لیے نہیں نائل ہوا کہ اس پہ کوئی کرپشن چارجز تھے، بلکہ وہ اپنے پولیٹیکل سٹانس کی وجہ سے ہوا، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس کی پارٹی اس کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لو ٹرن آؤٹ بھی دیکھ لیں سب کچھ، تو اس پہ کوشچن مارکس اٹھ رہے ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں. اس پہ ذرا بات کریں گے. اور بہت گرجی برسی آج مریم نواز صاحبہ، اینڈ رائٹفلی سو، ایکسائٹیڈ ہیں، الیکشن جیتے ہیں، لیکن سنا انہوں نے کیا کہا آج. یہ ایک جنرل الیکشن تھا، بائی الیکشن نہیں تھا، بیسکلی ایک ریفرینڈم تھا. ہمارے اپنے لوگ یہ بات کہتے تھے کہ اب پرفارمنس کی سیاست نہیں رہی، اب نیریٹو کی سیاست ہے. ابھی نیریٹو ہونا چاہیے، نیریٹو سے جیتتے ہیں اور کام سے نہیں جیتتے. پرفارمنس سے بہتر کوئی نیریٹو ہو ہی نہیں سکتا. لوگ تنگ آ چکے ہیں. یہ بیانیوں سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے. بیانیے کے پیچھے کوئی پرفارمنس بھی ہونی چاہیے. بیانیہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، وہ چور ہے، اس کو گریبان سے پکڑ لو، گالی نکالو، خواتین کا مذاق اڑاؤ. نیریٹو کی جو سیاست ہے، جو پرفارمنس کی طرف آئی، مجھے اس چیز کی خوشی. نیریٹو کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نیریٹو خود بنتا ہے. ہری پور ہزارہ میں آپ کو ووٹ پڑا ہے، مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑا ہے. مسلم لیگ نون نے گھس کے ان کے گھر میں ان کو مارا ہے، ان کے گھر میں ان کے نیریٹو کو شکست دی ہے. قیدی نمبر 804 کو شکست دی ہے، جن کو عمران دار ججز کے آسرے پہ کھڑے ہو کے الیکشن جیتنے کی عادت تھی، جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا. آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں. میاں والی سے ایک شخص نکلا، جیسے بھی وزیر اعظم بنا دھاندلی سے ہی بنا. فیض نے بنایا، وہ بابا جی جو ڈیم والے تھے انہوں نے بنایا، لیکن بنا تو صحیح نا. خیبر پختونخوا میں پچھلے 14 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا پتھر کے زمانے میں چلا گیا. الیکشن کا بوائیکاٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے. مایوسی آپ کو گھیر چکی ہو، اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے الیکشن نہیں جیتنا، میرے لیے حالات اب خراب ہو چکے. پاپولیرٹی کی بہت دعوے کرتے تھے نا کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. کدھر گئے وہ پاپولیرٹی کے دعوے؟ ہمارے بڑے چلے گئے، جنرل فیض حمید جیل چلا گیا، عمر اتاب بندیال صاحب گھر چلے گئے، عمران دار ججز گھر چلے گئے، تو ہمیں اب الیکشن ہی نہیں لڑنا. اس وقت جنرل فیض کی پوری طاقت پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. اور یہ کیا بات ہے کہ پنجاب میں بوائیکاٹ تھا اور خیبر پختونخوا میں بوائیکاٹ نہیں تھا؟ کیوں؟ کوئی پاپولر آدمی کبھی بھی الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کرتا. آوازیں دے رہے ان کو کہ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ وہ بیساکھیاں تھی زمین پہ آگے رہے. تمہیں جیتنے کا پتا ہوتا تم کبھی بوائیکاٹ نہ کرتے. اگر پاپولیرٹی ہے تو پھر ثابت کرنی ہوگی. میں شاید پاکستان کی پہلی خاتون تھی جس کو انہوں نے جیل میں ڈالا، جس کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیے. آج روتے ہیں کہ ملاقات نہیں کرنے دیتے. مریم نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، نواز شریف کے ساتھ بھی ہوتا تھا، شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوتا تھا، پوری مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے. آج جو بہت شور مچا رہے ہیں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. میں اور نواز شریف صاحب ایک ہی جیل میں ہوتے تھے، چند گز کا فاصلہ تھا ان کے سیل میں اور میرے سیل میں. نواز شریف صاحب سے ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کی 20 منٹ اجازت ہوتی تھی. باپ اور بیٹی کو جو ایک ہی سیل میں رہتے تھے، ایک ہی جیل میں رہتے تھے. جی انہوں نے کہا ان کے گھر میں گھس کے مارا اور فرتے جذبات میں ذرا تاریخ کو بالکل ہی ہاتھ سے چھوڑ دیا. جب انہوں نے کہا شاید میں پہلی خاتون تھی جو گرفتار ہوئی، وہ تو آپ پہلی خاتون نہیں تھی. اگر آپ پالیٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی جیل میں تھی. وہ تو چلیں پرانی تاریخ چھوڑ دیں، آپ تازہ لے لیں. فریال گوہر صاحبہ
وہ بھی جیل میں گئی ہوئی تھی. فریال تالپور ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو اس لیے تاریخ پہ ذرا ہمیں سے نکل جانا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری ڈیموکریسی کچھ بہت ہی زیادہ پرسنلائز بھی ہو گئی ہے. میں بھی یہ جو بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کی بھی میں 2-3 چیزیں انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں. ہر کوئی کسی کے رشتہ دار ہی ہیں. مثلا رانا ثناء اللہ صاحب کے جو داماد ہیں وہ الیکشن جیتے. وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی وہ بھی اب MNA بن گئے. پھر سابق وزیر منال رانجھا کے بیٹے سلطان راجہ، ان کو چھوڑ دیں پرانوں کو. اب راجہ ریاض صاحب آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ بڑے زبردست دبنگ اپوزیشن لیڈر تھے جو کہتے تھے کہ میں جواب دہی جو ہوں وہ وزیر اعظم کو ہوں. ان کے بیٹے جیت گئے. وفاقی وزیر اطاعت طارق صاحب کے بھائی بلال طارق وہ بھی MNA بن گئے. اتنے 25 کروڑ کے ملک میں ہماری لیڈرشپ کو سوائے اپنے خاندانوں کے باہر نظر کوئی نہیں آتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اس ملک میں اس برے حال میں کیوں ہے، بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. ادھر آ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اختیار ولی صاحب ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں PM کے آن انفارمیشن آن KP کے افیئرس، سینئر لیڈر ہیں. اور شفیع جان ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM آن KP آن انفارمیشن. شفیع آپ سے بات شروع کرتے ہیں. مریم نواز کہہ رہی ہیں آپ کے گھر میں گھس کے مارا ہے اور آپ کو سیدھا کر دیا انہوں نے، اور بڑا بیانیہ چل گیا تھا. انہوں نے کہا ایک ہی بیانیہ چلتا ہے، وہ نیریٹو وہ ہے ڈیولپمنٹ کا. یہ ہوا کیا آپ کے ساتھ ہری پور میں؟ چلے لاہور تو اور بات ہے نا، ان کی ایڈمنسٹریشن تھی، ان کا سب کچھ تھا. وہاں تو انتظامی کنٹرول آپ کا اپنا تھا. مالک صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ. مالک صاحب جو مریم نواز کی کلپس آپ نے چلائی ہیں شاید وہ کچھ زیادہ ہی جذبات میں آ گئی تھی. مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہیں کہ پرفارمنس اور نیریٹو، اور کون سی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں مریم نواز صاحب؟ مریم نواز جو اپنی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ مہر شرافت نہیں جیتی ہوئی ہے، وہ اپنی سیٹ ہار چکی ہے. جس سیٹ پہ وہ بیٹھ کے اس وقت پنجاب کی CM بنی ہوئی ہے وہ جعلی CM ہے. تو یہ کون سی پرفارمنس اور کون سی جمہوریت اور کون سی گرفتاریوں کی یہ بات کر رہی ہے؟ وہ نواز شریف کا جو ایک بیانیہ ہے جھوٹ پہ مبنی، جو ایک یہ کاسمیٹک سرجری پنجاب میں ہو رہی ہے، وہ خود بھی سرجری کرتی ہے اور پنجاب کی بھی کاسمیٹک سرجری ہو رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ جلد ان لوگوں کا صفایا ہو جائے گا. اور جہاں تک ہری پور کی بات ہے تو مالک صاحب میں نے پہلے بھی آج شام کو پریس کانفرنس کی، اور اس سے پہلے میں ندیم ملک صاحب کے شو میں تھا تو میں نے سارے ایویڈنس ندیم ملک صاحب کو بھی بھیجے ہیں، اور پریس کانفرنس میں بھی وہ سارے ایویڈنس رکھے ہیں کہ جس طریقے سے نون لیگ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے ان کے تعینیت کردہ DRO اور RO کے ساتھ مل کے اس الیکشن کو فارم 45 کے ہماری ریزلٹس کو کیسے فارم 47 میں چینج کیا. میں بڑی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں مالک صاحب کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی خیبر پختونخوا میں. یہاں پہ ان کے جلسے ہوئے، یہاں ان کے کیپٹن صفدر جو مریم نواز کے جو شوہر محترم ہے کیپٹن صفدر صاحب، وہ ڈے 1 سے یہاں پہ موجود تھے. اختیار ولی صاحب یہاں پہ آئے، جاوید مرتضی صاحب یہاں پہ دھمکیاں دیتے رہے پورے الیکشن کمپین میں. ہم نے کہیں پہ ان کا پوسٹر، کہیں پہ ان کا جھنڈا، کہیں پہ ان کی ریلی کو سبوتاج نہیں کیا، نہ کسی کارنر میٹنگ میں کیا. اس کے برعکس ہمارے ساتھ جو پنجاب میں وہ ایک الگ سٹوری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آخری رات انہوں نے RO آفس کو جو ڈگری بوائز کالج ہری پور میں منعقد تھا وہاں سے اٹھا کے یہ گراؤنڈ میں لے گئے، اور گراؤنڈ کے ارد گرد خندقیں کھودی گئی، خاردار تارے لگائی گئی. اور جس طریقے سے ہمارے ایک سیکنڈ، خندقیں کس نے کھودی؟ ایک سیکنڈ شفیع یہ بتائیں خندق کس نے کھودی؟ وہ تو الیکشن کمیشن نے نہیں کھودی ہوگی نا، وہ تو ادارے آپ کے کنٹرول میں تھے. خندق کس نے کھودی؟ مالک صاحب یہ جو RO آفس تھا جو کہ گراؤنڈ منتقل کیا گیا، آپ پہلی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھیں کہ کسی گراؤنڈ میں RO آفس لگایا گیا، اور جو RO آفس لگایا گیا چلے جائے اختیار. لیٹ می ٹیک اختیار ولی صاحب. اختیار ولی صاحب یہ بتائیں RO آفس کیوں نکلا وہاں سے اپنی اوریجنل جگہ سے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس تھی لیکن آپ نے RO اور DRO کے ساتھ مل کے گیم کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جہاں پہ الیکشن ہوا، جس گھر سے PTI کی امیدوار تھی، وہاں پر اس گھر میں 2 وزیر ہیں، ایک ارشد ایوب اور ایک اکبر ایوب. 2 صوبائی وزیر ہیں. DC ان کا، DPO ان کا، DO ان کا، DO فیمیل ان کی. کون سی ایسی ایجنسی تھی جو الیکشن میں ڈیوٹی کر رہی تھی اور وہ آپ کے تابع نہیں تھی؟ اس کے باوجود آپ کا چیف منسٹر وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ اگر میرا CM، میرا کینڈیڈیٹ ہار گیا تو اگر دن ہوا تو تم لوگ رات نہیں دیکھو گے، اور اگر رات ہوئی تو تم دن نہیں دیکھو گے. تڑیاں تو انہوں نے لگائی. یہاں پر تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے مالک صاحب کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ
کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا امیدوار، تو یہ کیسا آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے کہ کہیں پہ آپ مانتے ہیں کہ ہمارا امیدوار، کہیں پہ آپ نہیں مانتے؟ نہیں، لیکن یہ بتائیں دوسری الیکشن بات کمیشن الیکشن دوسری کا بات- وہ میں- آفس کیوں چینج ہوا؟ سر الیکشن کمیشن کا ان کی مرضی ہے، وہ جہاں بیٹھتے ہیں، وہ جہاں پہ فیل سیف کرتے ہیں، جہاں پر گاڑیوں کا رش نہ ہو، جہاں پہ لوگوں کا ہجوم زیادہ، مطلب آپ کو بلڈنگ پتہ ہے سے جب نکال کے گنتی گراؤنڈ ہوتی میں ہے، وہاں چلے گئے، پر یہ کیا لوگ- لائک یہ کیسی سیفٹی ہے؟ تو- سیفٹی ہم نے آج تک لیکن سنا میں- گراؤنڈ سے بلڈنگ میں جاتے لوگوں کو دیکھا ہے، بلڈنگ سے تو سر، گراؤنڈ یہ میں جاتے نہیں دیکھا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی ایم ناٹ دا اسپوکس پرسن آف الیکشن کمیشن، بٹ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ بلڈنگ سے اگر چیز کسی اوپن گراؤنڈ میں جاتی ہے تو دس مینز یہ تو مور ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، لیکن اگر یہ گراؤنڈ میں ہو یا بلڈنگ میں ہو، دا بگ تھنگ از کہ وہاں پر الیکشن ایجنٹ آخری وقت تک جو شہرناز بی بی کا تھا، وہ یوسف ایوب خان صاحب تھے، وہ اندر موجود تھے گنتی میں، اور بابر نواز کے جو انکل ہیں گور نواز خان، وہ اندر موجود تھے، وہ گنتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اف اٹ از سو تو پھر آپ وہاں پر گنتی پہ اس وقت آپ نے کیوں مانا؟ آپ وہاں پر تو اندر مان لیتے ہیں کہ گنتی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کل 437 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آیا تھا، 437 پولنگ اختیار ولی اسٹیشن کا صاحب، آپ رزلٹ ہمیشہ آیا جھوٹ تھا، کیوں بولتے ہیں؟ اور وہاں پر عمر ایوب خان اپنی جو فتح ہے اس کا جشن شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو پتا اچھا تھا لیٹ کہ می الیکشن تو آسک ہم نے ایک سیکنڈ اختیار، ایک سیکنڈ رکیے گا، ہارنے کے ایک سیکنڈ رکیے گا۔ پہلے جو ہے اپنے وہ شروع کر دیا، یہ ایک کیا سیکنڈ۔ بات ہے؟ آپ اور میرے یہ خیال میں کہہ رہے ہیں، مالک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 جس نہیں اختیار، مجھے ایک بات بتائیے، مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 45 اس وقت دونوں کے پاس ہیں، وہ اس میں اور فارم 47 میں فرق کوئی نہیں، اور وہ انہوں نے اوریجنلی سائن کیے ہوئے۔ تو پھر اس میں کہاں پہ تضاد آ گیا؟ نہیں پوچھتا ہوں نا، شفیع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود، کہاں سے آ گیا؟ شفیع صاحب سے پوچھتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے خود فارم 45 سائن کیا ہے اور اس میں اور 47 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اختیار ولی صاحب جو ہیں یہ ہمیشہ غلط بیانی کرتے ہیں، یہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پہلا جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ ان کے گھر میں 2 وزیر ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا اختیار صاحب۔ انٹرپٹ کی بات نہیں، آپ بیچ میں غلط بات کرتے ہیں اور پرسنل اٹیک پہ مت رہیے، وہ اگر پرسنل آپ غلط بیانی کرتے ہیں، آپ غلط بیانی رسپونڈ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ یہ پہلا جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ ان کے گھر پہ 2 وزیر ہے تو وہاں پہ 1 وزیر ہے، انہوں نے دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ یوسف ایوب صاحب اندر تھے، یہ بھی جھوٹ بولا، ہمارا کوئی لیٹ ہم فنش۔ ہاں جی شفیع، انہوں نے پہلی غلط بیانی یہ کی کہ وہاں پہ 2 وزیر ہیں، ان کے گھر میں 1 وزیر ہے، یوسف ایوب صاحب اندر نہیں تھے، یہ بھی انہوں نے غلط بیانی کی، ہمارا کوئی کارکن اندر نہیں تھا، ہمارے پاس جو فارم 45 ہے، اگر وہ آپ، میں اختیار ولی صاحب کو آن کیمرہ چیلنج کر رہا ہوں، ہمارے پاس جو فارم 45 ہے اس پہ ان کے پولنگ ایجنٹ کے بھی سائن ہے، ہمارے پولنگ ایجنٹ کے بھی سائن ہے، اس پہ پریزائڈنگ آفیسر کے سائن بھی ہے، اس کے مطابق ہم 35,000 سے جیت رہے ہیں۔ اور جو میں آپ کو آپ کے پروڈیوسر کے ساتھ یہ فارم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اپنی سکرین پہ چلائیں، 179 ایک پولنگ سٹیشن ہے ہمارا، وہاں پہ انہوں نے یہ گیم کھیلی۔ اس طرح ہمارے پاس ہزاروں اس طرح ہیں، 100 کی تعداد میں، جس میں فارم 45 میں ہماری ڈیٹا، ہم ان سے آگے ہیں، ہم وہ پولنگ سٹیشن جیت گئے ہیں، جبکہ آر او آفس کے اندر جو ڈیش بورڈ ہے جہاں پہ الیکشن یہ ریزلٹس پنچ ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے پاس اپنے فارم 45 آلریڈی پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اسی مطابق ڈیٹا جو ہے وہ پنچ کیا ہے، جو کہ فیک ہے۔ ہمارے پاس جس پہ ان کے پولنگ ایجنٹ کے سائن ہے، پریزائڈنگ آفیسر کے سائن ہے، ہم وہ ایز اے ثبوت میں نے پریس کانفرنس میں بھی دکھائے اور آپ کو بھی بھیج سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں، آپ دونوں کی اسی غلط بیانی سے مجھے خیال آیا، لاسٹ ٹائم میرے پروگرام میں ہی آپ دونوں کی بحث ہو گئی تھی، یہ ساری ذرا میں اس پہ تھوڑا سا کوئکلی اختیار کوئکلی تھوڑا ٹائم ہے۔ سب سے پہلے بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کبھی ہار مانتی نہیں ہے۔ انہوں نے جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا، یہ کہتے تھے حلقے کھولنے، یہ ہوا وہ ہوا، ہم نے 4 حلقے ان کو کھول کے دیے تھے، وہ رزلٹ بھی آپ کے سامنے۔ 2024 کے الیکشن میں بھی یہ کہتے ہیں الیکشن کے جو ہے فیک ہے، یہ جیت جائیں تو ٹھیک ہے، یہ ہار جائیں وہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے اختیار صاحب، خدا کا واسطہ ہے یار ذرا آپ کو بیچ میں لچ مارنے کی بڑی ضرورت ہے، آرام سے بیٹھے نا، سنیں نا، میں تو آپ غلط بیان ہی کر رہے ہیں نا، میں آپ کو کریکٹ تو کروں گا۔
غلط کیا آپ جھوٹ بول چلے رہے اختیار ہیں؟ میں نے ایک اور سبجیکٹ بھی ڈسکس کرنا ہے ویری کوئکلی 10 سیکنڈ میں اس کو ختم کریں. 2021 میں جب آپ کی حکومت وفاق میں بھی تھی اور صوبے میں بھی تھی، میں نے آپ کو شکست دی تھی. آپ کے جو وزیر دفاع تھے اس کو بھی شکست دی تھی. اس کے باوجود اس بار نے آپ کی کیا شکست پوزیشن ہے؟ تو میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. اس بار میری یہ پوزیشن ہے کہ میں نے آپ کو ہری پور میں شکست دے دی ہے. اس آپ بار چوتھے میری یہ نمبر پہ آئے پوزیشن ہیں. ہے کہ میں نے پورے پاکستان میں آپ کو شکست دی ہے. چلے یہ تو اب بات اب جائے گی الیکشن کمیشن میں، وہاں پریڈکشن چلیں گی. نہیں سکتے وہ پھر اب اگلے 2-3 وہ تو اختیار بھائی اب اگلے 2 سال 3 سال یہ لگتے پھیرے لگاتے رہیں گے الیکشن کمیشن میں اور وہ چیز ایسی چلتی رہے گی. لیکن لاسٹ شو میں آپ دونوں کی جب بحث ہوئی تو شفیع میں آپ سے شروع کروں گا. یہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ جو انہوں نے الزام لگایا کہ جی چیف منسٹر صاحب کا کوئی سٹیک انوالوڈ ہے، جو تیرا کے اندر اور خیبر کے اندر جو چرس اور پوسٹ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ آپ نے کہا کچھ نہیں ہو رہا. اب میری وہاں بہت لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے اور کچھ ریفرنس کے لیے میں سوشل میڈیا کے ویڈیوز چلا رہا ہوں، یہ اوریجنل ویڈیو وہاں کا ویسے نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے. لیکن میری ان سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں تو ہر جمعے کو ایک مارکیٹ لگتی ہے جہاں پہ آ کے تھوک کا کام ہوتا ہے، چرس کا، ان چیزوں کا، چرس منڈی اس کو کہتے ہیں. اس کی میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور وہ ہر جمعے کو ہوتا ہے. اب جتنے لوگوں سے میری بات ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں کاروبار تو ہوتا ہے. چلیں یہ تو میں اختیار کی بات آپ کے ساتھ چلتا ہوں کہ یہ ثبوت خالی کہنے سے کسی کا انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن آپ جو یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں، جس سے بات ہوتی ہے وہ اس کی دوسری بات کرتا ہے. مالک صاحب، پہلی بات یہ کہ انہوں نے کچھ دن پہلے بند کمرے میں پی ٹی وی کا مائک لگا کے سہیل آفریدی صاحب پہ الزامات لگائے ہیں. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ خیبر میں اگر 1 انچ زمین سہیل آفریدی صاحب کے نام کے یا ان کے خاندان کے نام پہ ہو اور وہاں پہ یہ فصل ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری نہیں یہ بات چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس بات پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ آپ مانتے ہیں کہ خیبر تیرا کا جو ویلی کا ایریا ہے وہاں پہ بہت زیادہ کاشت ہو رہی ہے؟ میں آ رہا ہوں جی. یہ پچھلے 20 سال سے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. یہ جو کاشت کی بات ابھی جو یہ اختیار ولی صاحب نے اور ان کے آقا جو ہیں وہ نکال کے لائے ہیں جب سے سہیل آفریدی صاحب نومینیٹ ہوئے ہیں، تو یہ پچھلے 20 سال سے جب سے ملٹری آپریشن قبائلی علاقوں میں لانچ ہوا ہے تو یہ فصل وہاں پہ پچھلے 20 سال سے ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد اس ٹائم یہ بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہے کہ اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے، کون اس سے فائنینشیل بینیفٹس اٹھا رہا ہے. جب ہم اس کو ختم کرنے جاتے ہیں تو کون وہاں پہ ہمیں ختم کرنے نہیں دیتا. جب ہم وہاں پہ ایک کیبنٹ کے ذریعے قانون سازی کی، جب ہم امپلیمنٹیشن کے لیے گئے تو کون وہاں پہ راستے میں کڑا رہا. آپ اپنا مائک لیں سر، اپنا کیمرہ لے لیں، اپنے نمائندے کو بھیجیں اور آپ وہاں کے لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں تو وہاں پہ لوگ آپ کو صاف بتا دیں. میرے پاس آخری منٹ ہے شفیع، آخری منٹ ہے. میں اختیار ولی صاحب سے پوچھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ مانتے ہیں کہ وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم جب ختم کرنا شروع کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرنے دیتا. تو اختیار بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس پہ چیف منسٹر انوالوڈ ہے؟ ایوری تھنگ مالک صاحب، فورگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. اب میں آپ کے شو میں ان کو میں کبھی چیلنج ویلنج والی یہ مجھے تڑیاں لگانے کا مجھے شوق نہیں ہے. یہ ویسے یہ نئے چھوکروں کو بڑا ان باتوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ جائیے کچھ اور ہیں اور آپ اب جا کر یہ بند کرائیے. یہ مان لینا کہ آج آپ نے اتنا مان لیا کہ وہاں پر چرس کا کاروبار، گردے کا کاروبار منشیات کا ہوتا ہے. وہ تو پچھلے 20 سال سے ہو رہا ہے، وہاں پہ کاشت ہو رہی ہے. تو بند کراؤ نا، بند کراؤ. آپ کا وزیر اعلیٰ کی اس کی ضلع میں اختیار بھائی بات یہ ہے آپ کے پاس یہ کیا ثبوت ہے کہ سی ایم انوالوڈ ہے؟ یہ اس کو یہ ذرا سمجھائیے اور اس کو بتائیے کہ میرا مطالبہ سن لیجیے. جتنا بھی مجھے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، آخری 10 سیکنڈ ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے اگر منشیات کا کاروبار ہوتا ہے، آپ جس کی نوکری پہ لگے ہیں، ہمیں شفیع بات کرنے دیں. شفیع پلیز لیٹ ہم فنش. آپ کو ایک بات میں آج آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. یہ شفیع صاحب یہ آپ یاد رکھیں، اگر آپ کا شو کرنے کا یہ طریقہ ہے تو دین یو ول سی دا نیو فیس آف اختیار ولی. آئی لیٹ یو نو کہ شو پھر کس طرح ہوتا ہے. آپ کو کل سے میں کسی دوسرے انداز میں. اوکے اختیار ولی، ابھی رن آؤٹ آف ٹائم. اختیار بھائی بہت شکریہ، شفیع آپ کا بہت شکریہ. جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ایک بہت ہی سیریس وہ دوسرا سبجیکٹ بھی ہے اور وہ ٹیررزم کا، اور کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں اسے ڈیل کرنے میں. بریک کے بعد
جی ویلکم بیک. ایک نیا دن، پھر ایک نئی ٹریجڈی. آج صبح جو فیڈرل کانسٹیبلری ہے، جس کو آج تک ہم فرنٹیئر کانسٹیبلری کہتے تھے اور فیڈرل فورس بنا دی گئی، اس کے ہیڈ کوارٹرز پہ خودکش حملہ ہوا اور 3 جوان تو موقع پہ شہید ہو گئے جب گیٹ پہ ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو اڑایا. دوسرے 2 کو نیوٹرلائز کر دیا گیا. تقریباً 13 لوگ کافی زیادہ زخمی ہیں جو ہاسپٹل کے اندر بھی ہیں. یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. ایک بار پھر اسٹیٹمنٹ یہ دی گئی ہے کہ جس میں افغان باشندے انوالوڈ تھے. 2-3 سوال ہیں جن پہ میں آج ڈفرنٹ اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے بہت اس معاملے کو ڈسکس کیا کیونکہ جب بھی دھماکہ ہوتا ہے تو ایک دم یہ بات ہوتی ہے، بات شروع ہو جاتی ہے بارڈر سے کون کیسے آیا کیسے نہیں آیا. لیکن ایک نظر آتا ہے کہ انٹیلیجنس گیپ ہے جو اندر صوبے کے اندر موومنٹس کے اوپر، سلیپر سیلز، دوسرے سیلز. یہ انٹیلیجنس فیلئرز کس کے ہیں؟ کیا یہ پولیس کے ہیں؟ کیا یہ سول انٹیلیجنس کے ہیں؟ کیا ملٹری انٹیلیجنس کے ہیں؟ آخر کہیں نہ کہیں تو گیپس ہیں. اس پہ کوشش کریں گے 2-3 چیزیں سمجھنے کی. آج ہمیں جوائن کیا ہے، بڑی ایمیننٹ ہیں، احسان غنی صاحب ہیں. یہ آئی جی رہ چکے ہوئے ہیں کے پی کے اندر. یہ فارمر ڈی جی آئی بی بھی رہ چکے ہوئے ہیں. پھر نیشنل کوآرڈینیٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں نیکٹا کے اوپر، جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی تھی. افتخار فردوس ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیو ان اینالسٹ ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، سو وی آلویز یوز ہم. آپ دونوں کا بہت شکریہ. احسان بھائی، میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ایک اور خبر بھی ہے. بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ آج چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے ایک نئی باڈی کہہ لیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ کی اسپیشل برانچ کی پولیس کے اندر ایک سیپریٹ اسپیشلسٹ یونٹ بنانے کا اپروول دیا ہے. اس کے اندر تقریباً 1221 نئی جابس پوسٹ کریٹ ہوں گی. ان کے لیے ٹھیک ٹھاک فائنینشیل پیکج ہے. اس کے اندر 1820 ملین جو روپے ہیں وہ نئی بلڈنگ جن کے آفسز وغیرہ کے لیے دیے جا رہے ہیں. 904 ملین روپے 90 کروڑ پلس وہیکلز، یعنی کہ کچھ 98 گاڑیاں ہیں، کچھ 404 موٹر سائیکلز، اور پھر کوئی 2500 ملین جو ہے یہ اپروو کیا ہے پروکیورمنٹ آف ایڈوانس ٹیکنیکل اکوپمنٹ، ٹیکنالوجی، سرویلنس سسٹمز، انٹیلیجنس ریلیٹڈ ٹولز وغیرہ. اب یہ بھی کروڑوں روپے کا یہ خرچہ ہے نیا. کروڑوں روپے، اربوں روپے ہم اب تک خرچ کر چکے ہیں. آپ 3 بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پہ رہے ہیں اسی صوبے میں. آئی جی بھی رہے ہیں، پھر آپ ڈی جی آئی بھی رہے ہیں، پھر آپ نے نیکٹا کا بھی سارا دیکھا ہے. پہلا تو یہ بتائیں کہ کیا یہ سولوشن یہ ہے کہ نئے نئے ادارے بنائی جائیں یا پرانے اداروں کی ذرا ورکنگ بہتر کر لی جائے؟ ایک تو مالک آپ نے افتخار فردوس کے ساتھ بٹھا کے تو بڑی زیادتی کی ہے، کیونکہ وہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں تجزیہ نگار کم ہیں اور سینئر تجزیہ نگار زیادہ ہیں، تو افتخار فردوس کی موجودگی میں ہماری ضرورت تو نہیں تھی. بہرحال آپ نے 3 باتیں کی. پرائمریلی ایک مارننگ اٹیک کی. تو مارننگ اٹیک کا مجھے بڑا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ اب یہ اٹیکس ہمارے لیے صرف نمبرز بن گئے ہیں. صحیح. اور ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہیں ان کے لیے ایک ریٹورک بن گیا ہے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور کرتے کچھ نہیں ہے. ایک یہ بات. دوسری، آپ نے جو یہ کہا ہے جو ایک نیا ادارہ یا یونٹ بننے والا ہے، یہ ہمارا ایک نیشنل پاس ٹائم ہے. یہ صرف یہاں پہ نہیں، یہ فیڈرل لیول پہ بھی ہے اور یہ صوبوں میں بھی ہے. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے اور اس کی کارکردگی بلو پار ہے، اس کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے، اس کو ہم امپروو کرنے کے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے لیے ہم ایک اور ادارہ کھولنے کی تیاری کر لیتے ہیں، اور یہ کبھی بھی پروڈکٹیو نہیں رہا ہے. دس از آلویز پروو ٹو بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے اسپیشل برانچ کا، وہ اس کا جو رول ہے وہ ایک بہت کمپریہنسو طریقے سے اس کو پولیس رولز میں اور باقی جگہوں پہ ڈیفائن کیا ہے کہ ان کا کیا رول ہے، اور اس میں یہ سرویلنس اور یہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، شاید ان کو نہ پتا ہو اس بات کا، کہ یہ سرویلنس ہے یہ صرف 2 اداروں کو اجازت ہے، ایک آئی بی کو اور ایک آئی ایس آئی کو. تو اگر آپ یہ چیزیں خرید بھی لیں
تو وہ آپ سے چھن جائیں گی اور آپ کا صرف پیسہ ہی خرچ ہوگا. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی بی کی سرویلنس ہے یا آئی ایس آئی کی سرویلنس ہے اس کے لیے ایک بہت ہی ٹائٹ قسم کی ایک اس کے پروسیجرز ہیں اور یہ سپریم کورٹ تک یہ باتیں جا چکی ہیں جس کے بعد ان کو مزید امپروو کیا گیا. اب اگر آپ یہ شروع کر دیں گے تو اس میں بہت خطرات ہیں اس کے مس یوز ہونے کا. اب میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. یہ جو ابھی انہوں نے NCCIIA کی پتہ نہیں کیا چیز بنا دی تھی, وہاں پہ کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ آپ اسی FIA میں جو سائبر ونگ تھا اس کو اسٹرینگتھن کر دیں, آپ نے ایک اور ادارہ بنا دیا اور وہ اس کو کیسے مس یوز کیا کچھ لوگوں نے. اسی طرح یہ جو سرویلنس کے سسٹمز ہیں یہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں اور ان کو بہت آسانی سے مس یوز کیا جا سکتا ہے. سو پروونشل حکومت کو یہ سائلوز میں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اس کا جو ایک طریقہ تھا ہمارے پاس نیکٹا میں جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ, اور وہ ہم نے کھول دیا تھا, وہ کام اس نے شروع کر دیا تھا. اور پھر ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ادارہ نہیں چاہیے, اور اس پہ جتنا خرچہ ہوا تھا اور وہ پانی میں بہہ گیا. ابھی اس کو یہ 2018 میں ہم نے شروع کر دیا تھا, 19 میں اس کو ختم کر دیا, اور پھر 25 میں اس کو دوبارہ ایک نئے نام ایک نئے بوتل میں ڈال کے اس کو سو اگر اس کو آپ 5 سال اسٹرینگتھن کرتے جو ہم نے شروع کر دیا تھا, تو آج آپ کو یہ انٹیلیجنس کے گیپس جو نظر آتے ہیں جن کے ہم شکایت کرتے ہیں یہ شاید آپ کو فیس نہ کرنا. یعنی کہ جو نقصان علیحدہ ہے لیکن پرسنل ومز کے اوپر لیڈران کی آپ بلینز آف روپے خرچتے ہیں, پھر دوبارہ خرچتے ہیں, پھر بند کر دیتے ہیں, پھر خرچتے ہیں. لیکن ایک چیز سمجھائیے بیفور آئی گو ٹو فردوس, اس کو براڈ بعد میں کرتا ہوں ڈیبیٹ کو. مجھے ایک چیز سمجھائیں, ہم کس کو بلیم کریں یا کس کو ہم سمجھیں کہ اس کا فیلئر ہے. لوگ آتے ہیں تو یہاں کے جو پالیٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بارڈر تو فوج کنٹرول کر رہی ہے, آ گئی ہے, اب اندر آ گئے ہیں, اب اندر آ کے بھی وہ ہوا میں تو غائب نہیں ہوتے, وہ رہتے ہیں, موو اراؤنڈ کرتے ہیں. میری ایک فارمر آرمی چیف سے بات ہو رہی تھی احسان بھائی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ون آف دا سمپلسٹ سولوشن ہے اگر آپ کچھ بھی نہ کریں, یہ انشور کر لینا کہ ہر SHO اپنے علاقے میں کم از کم 3 سال رہے گا, تو وہی بہت بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک ڈیولپ کرتا ہے. اور یہ سول انٹیلیجنس ہی بندوں کو پکڑ سکتی ہے, نظر رکھ سکتی ہے, ملٹری انٹیلیجنس نہیں رکھ سکتی. آپ رہے ہیں, IB بھی آپ نے چلایا ہے, آپ نے KP کا صوبہ بھی چلایا پولیس والا. یہ واقعی اتنا سمپل ہے کہ جو پولیس کا ایگزسٹنگ نیٹ ورک ہے اس پہ آپ ٹرم انشور کرے DSPs کی, SHOs کی, یہی بہت بڑا فرق پڑے گا کہ یہ بھی ایک اوور سمپلیفائڈ اپروچ ہے؟ نہیں, یہ اوور سمپلیفائڈ نہیں ہے. اگر آپ یہ جو ہمارے پولیس آفیسر سن رہے ہیں, آپ پولیس رولز اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں جو طریقہ انٹیلیجنس گیدرنگ کا سکھایا گیا ہے آپ اس پہ عمل شروع کر دیں اور اس کو چھوڑیں. اس میں ایک ایک چیز, نمبردار کا کیا کام ہوگا, بیٹ کا کیا کام ہوگا, مخبر کیسے بناؤ گے, اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ DIG صاحبان یہ انشور کریں کہ لوور سب آرڈینیٹ سپاہی حوالدار میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لڑکا ہے جو انٹیلیجنس کلیکشن کا کام کر سکتا ہے تو اس کو مزید ٹریننگ دیں اور اس کو اس کام پہ لگائیں. اتنا اس میں ایک اچھا سسٹم ہے. ہاؤ ایور یہ 3 سال کا جو ٹینیور ہے نا, یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے. اس لیے کہ ایک پولیس آرڈر 2002 آیا تھا کسی زمانے میں, اور اس میں باقی چیزوں کے علاوہ جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھی کہ آپ کا سیکیورٹی آف ٹینیور ہوگا اور وہ ٹریول کرے گا فرام دا IG ڈاؤن ٹو دا لوور رینکس. اب کیا ہو گیا ہے, ہم افسران جو ہیں ہمیں اپنی سیکیورٹی آف ٹینیور کی تو فکر ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایز IG میری جو 3 سال ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے, لیکن میں یہ نہیں دیکھتا کہ جو میرا SHO ہے یا میرا جو انسپیکٹر, سب انسپیکٹر, یہ لوگ ہیں, ان کو بھی سیکیورٹی آف ٹینیور چاہیے. اگر آپ آنےسٹلی 3 سال بھی بعض جگہوں پہ مشکل ہو جاتا ہے, لیکن 2-3 سال کے بیچ میں بھی اگر آپ رکھیں, ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ SHO کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا. ہاں,
وہ تب ہوگا جب آپ کا ایس ایچ او وہاں پہ رہے, جب آپ اس کو اکاؤنٹیبل کر سکیں اور اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو کہ یہ میرا آدمی لگے یہ اس کا آدمی لگے. اونلی وین دیٹ ہیپنس تو آپ کا انٹیلیجنس جو نیٹ ورک ہے ایس ایچ او کا وہ بنے گا اور واقعی پرندہ پر نہیں مار سکے گا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو انٹیلیجنس لیپسز ہیں یہ بیسکلی سسٹم کے لیپسز ہیں, ہمارا اور بڑا مسئلہ اس طرح نہیں ہے. ہمیں یہ اربوں روپے کے نئے اکوپمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, نئی نئی بلڈنگز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اس میں مالک ایک اور بات ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ ہم بات کرتے ہیں 1857 کی. یہ الگ بات ہے کہ اب حالات بہت بدل گئے ہیں اور آپ کو ضرور انٹیلیجنس کے لیے اور ان چیزوں کے لیے یو نیڈ اکوپمنٹ. I'm sure you already have a lot of that equipment, don't you? I'm sure آپ کے پاس equipment تو ہے. بالکل ہے. تو لیکن آپ کو یہ نہیں کہ آپ صرف پبلک یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے لیے آپ کہہ دیں ہم ایک ادارہ کھول رہے ہیں. اور جس طرح سے کہ زمانے میں یہ تھا کہ ایک فیڈرل سیکورٹی یہ فیڈرل سی ٹی ایف بنے گی, ریپڈ ریسپانس فورس بنے گی, اور میں نے اس کی بہت سخت مخالفت کی. چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے اور ان کے ساتھ میں نے اس پہ بہت بحث کی. میں نے کہا نہیں, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. آپ بیسک یونٹس کو مضبوط کریں, آپ تھانے کو مضبوط کریں, انہی پیسوں سے آپ جو پروونسز میں جو فورسز ہیں ان کو آپ اسٹرینگتھن کریں. ہمیں یہ اس طرح کی گیمکس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گی. اسٹرینگتھن دا ایگزسٹنگ سسٹمز, ان کو امپروو کریں, ان کو ٹیکنالوجی دیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اور یونٹ بنانا چاہتے ہیں. I'll come back to you افتخار. میں اس کا ایک دوسرا اینگل ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. آج بھی جو دھماکہ ہوا اس کا ڈیٹیل بتایا گیا کہ تینوں افغانی ہیں. اچھا, سپوزڈلی پاکستان میں کام تو کر رہی ہے تحریک طالبان پاکستان, اس میں پنجابی طالبان بھی تھے, کے پی کے بھی تھے. ہم 6 نومبر کے بعد جتنے انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں اس میں ہر باری, اب صحیح یا غلط وی ڈونٹ نو, ہم تو آفیشیل ورژن پہ جا رہے ہیں, وہ بتایا جاتا ہے کہ افغانی ہے. تو پھر یہ ٹی ٹی پی کی میسیجنگ تو نہیں ہے, یہ پھر افغان طالبان کی میسیجنگ ہے. اور اگر وہ میسیجنگ ہے تو پھر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا ہاتھ روکا ہوا ہے کیونکہ ٹرکش انٹیلیجنس چیف بھی آ رہے ہیں, ٹرکس نے کہا کہ بھی آپ روک لیں یہ وہ, شوڈ پاکستان ویٹ, اور ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک انٹرنیشنل اس کا ایک پرویو ہے, پہلے ٹی ٹی پی کا آپ جو بتا دیں کہ اگر افغانی سارے نکل رہے ہیں تو پھر یہ ٹی ٹی پی ہے کہ پھر یہ افغان طالبان ہے؟ میرے خیال میں یہ ڈویژنز جو ہم نے بنائے ہوئے تھے مالک صاحب, ابھی تک جو ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہ افغانی ہے اور یہ پاکستانی ہے, یہ صرف ہم نے اپنی کمفرٹ کے لیے بنائے ہوئے تھے. ایسا کبھی تھا نہیں, ایک ہی ہے سب. یہ تو اب تو زبان عام ہو گیا ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ یہ جو گروپنگز ہم بناتے ہیں اور آئیڈینٹیٹیز اس کے بناتے ہیں تو یہ ساری ایک ہی چیز ہے. آئی ڈونٹ سی اینی ڈفرنس. بلکہ انٹیلیجنس کی بات ہو رہی تھی, اور اگر آپ دیکھ بھی لیں جتنا فیڈ آیا ہے ان دا لاسٹ 1.5 year, جو تشکیل ہوتی ہے جس میں جو ہے 10 سے 25 جو ہے بندوں کے درمیان میں ہوتی ہے جو افغانستان سے آتی ہے, اس میں آلموسٹ 70% لوگ جو ہوتے ہیں وہ افغانستان کے جو ہے وہ ہوتے ہیں. کیونکہ ادھر جو ایکٹیو وار ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور کچھ لوگ جنگ میں ہی پلے ہوئے ہیں اور ان کا روزگار ہی سے جو ہے وہ لکھا ہوا جو ہے بنا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بڑے جو ہے وہ طریقے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم مس آؤٹ کرتے ہیں کہ جو یہ جنگ کی جو اکانومی ہے یا جو اس کا اپنا ایک آرکیٹیکچر ہے اس کے اوپر بہت کم بات ہوتی ہے. ہم اس کو شاید اکانومی پہ لے جاتے ہیں, اپنی اکانومی پہ لے جاتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن شپس پہ لے جاتے ہیں. لیکن اس خطے کے اندر جو سچویشن بن کے آ رہی ہے اتنے سالوں سے, جو بچہ وہاں پہ پیدا ہوا ہے اس نے تو کچھ اور دیکھا پوری قوم میں چلڈرن آف کانفلکٹ ہے, ان کی تو اکانومی آف کانفلکٹ ہے. پچھلے 40 سالوں سے تو وہ ڈیبیٹ کوئی اور طرف جو ہے وہ نکل جائے گی گھر میں اور آپ اس میں جو ہے وہ پڑ گئے, کیونکہ ایکچوئل پرابلم وہاں پر ہے لیکن اس پہ ہم بات جو ہے وہ نہیں کرتے. لیکن آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو واٹ احسان صاحب جو ہے وہ سیٹ, کیونکہ میرا ان کی طرح تو ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن کے پی کے اندر جو ہے جب یہ ساری سچویشن بنتے ہوئے ایک تو یہ بہت کلیئر تھا بائی دا وے کہ جو سردیاں ہوں گی اس میں اربن وارفیئر جو ہے وہ شروع ہوگا. جتنی بھی آپ انٹیلیجنس اسیسمنٹس دیکھ لیں یا سیکورٹی اسیسمنٹس دیکھ لیں, کیوں ایزی ہوتا ہے چادریں لے کے ماسک کرنا ایزی ہے؟ وائی ونٹرز؟ ایک یہ ہے کہ اربن جو ہے اس میں انفلکس جو ہے ہو جاتا ہے, پہاڑوں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے مل گل جانا جو ہے وہ آسان جو ہے وہ رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اندھیرا جو ہے وہ
کافی دیر تک رہتا ہے تو رات لمبی ہوتی ہے. دیٹ از ون آف دا ریزن. لیکن یہ ایک ٹریڈیشنل میکینزم بھی رہا ہے کیونکہ یہ بھی اکانومی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. اب جو اوپر کاروبار چل رہا تھا وہ اوپر نہیں چل سکتا, وہ اربن ایریا کے اندر آنا ہے. اور یہ 20-25 سال کی آپ پاکستان کی ہسٹری نکال کے دیکھ دیں, جب بھی سردیاں آ جاتی ہیں تو اربن وارفیئر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی نیا فینومینن جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن کے پی کے لحاظ سے جہاں پہ سیکیورٹی کی بات ہے, میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ کچھ سینسیٹیو مٹیریل جب سی ٹی ڈی بنی تھی کے پی کے اندر تو کچھ سینسیٹیو مٹیریل جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو گئی, اور پھر پتہ لگا کہ وہ سی ٹی ڈی سے جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو گئی. تو کوئی 5-6 سال تک انہوں نے جو نادرا کی فیڈ تھی وہ سی ٹی ڈی سے جو ہے وہ کاٹ دی, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے لوگوں کے شناختی کارڈ اور آئی ڈیز جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ سارا پرابلم جو بن گیا, کیونکہ ہر جو ایجنسی ہوتی ہے, جیسے احسان صاحب نے بھی کہا, ان کا اپنا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. تو ان ساری کو پورا کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنائی گئی جس کا نام تھا KPISA, وچ واز خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ سیکورٹی آرکیٹیکچر, جس میں جتنی بھی آپ کے سیکورٹی کی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ ساری ایجنسیز مل کر جو ہے وہ پوری کرتی ہیں. اب وہ اس کی فعالیت جو ہے وہ پالیٹکس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. اب وہ پالیٹکس جب تک جو ہے وہ فیڈرل اور پروونشل ڈومین کے بیچ میں جب پھنسی رہے گی تو اس کا اثر یہی رکھے گا کہ آپ کا ہاف ہارٹیڈ اپروچز ہوں گے, اور کبھی آپ کہیں گے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, تو کبھی کہیں گے کہ بارڈر مینجمنٹ کا فیلئر ہے, تو اس کے میں کوئی اینڈ نظر نہیں آئے گا. الٹیمیٹلی آ جا کر آپ اسی بات پر جو ہے وہ نکلیں گے کہ لارجر پالیٹکس جو سراؤنڈ کرتی ہے ٹیررزم کو, اس میں ہوگا کیا. لیکن کچھ پرابلمز ہماری انٹرنل ہیں, ان کو ماننا چاہیے, ہر چیز فلیکٹ نہیں کر دینا چاہیے بارڈر کے اس پار, اور کچھ اس کا انٹرنیشنل پرویو ہے جو آپ نے بات کی. میرے جو سورسز ہیں وہ اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ کچھ میٹنگز ہوئی, پچھلے ہفتے میں بھی ہوئی اسلام آباد کے اندر, اور اس میں یہی بات جو ہے وہ کی گئی کہ خاموشی جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ اختیار کیا جائے. بلکہ آج رات کو جو ہے وہ ایرانین جو ان کے جو NSA ہیں وہ لینڈ کر رہے ہیں اسلام آباد میں, اور وہ بھی اسی بات کے لیے آ رہے ہیں. مجھے بہت ہی سینئر منسٹر ہیں اور ریلیونٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے سے پوچھا کہ کیوں نہیں کچھ ہو رہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا انہوں نے بار بار کہا ہے کہ لیٹ اس گیو اٹ اے لاسٹ ٹرائی, اس کو ہمیں ایک ٹرائی کرنے دو اور ان کا انتظار کریں, اور اس لیے ہم بڑا صبر سے بیٹھے ہوئے. لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ٹرکی وغیرہ سے زیادہ انفلوئنس تو چائنا کا اور ان کا نہیں ہے, جن کا اکنامک کلاؤڈ زیادہ ہے وہاں پہ. کہ اٹس ناٹ اباؤٹ اکانومی اونلی مالک صاحب. جب آپ اس پورے اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر ہو رہا کیا ہے, بائی دا وے چائنا کے ساتھ ان کے کوئی ریلیشن شپس اتنے اچھے نہیں ہیں. انہوں نے 3 چائنیز کمپنیز کے لائسنسز کینسل کر دیے, 14 بندے انہوں نے جو ہے وہ جیل میں ڈال لیے تھے کہ یہ ایکسٹرا مائننگ وغیرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد سے کوئی سچویشن ان کی چائنا کے ساتھ بھی کوئی زیادہ بہتر جو ہے وہ نہیں رہی. اور چائنیز ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ریلیشن شپ کیونکہ اکنامیکلی باؤنڈ ہونا چاہیے تو ان کو سی پیک کے اندر جو ہے وہ شامل جو ہے وہ کر لیں, لیکن اس کے اس طرح ثمرات نہیں نکل کے آ رہے, بلکہ بارڈر کی بندش سے تو پورا سی پیک کا پروجیکٹ ہی جو ہے وہ سیبوٹاج جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن جو اس کے اندر انٹرنیشنل جو ویو ہے وہ ڈر یہ ہے خطے کا, کیونکہ اتنے ممالک آ رہے کیوں, کیونکہ اب سعودی عرب نے بھی اس میں اپروچ کیا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے یہ آگ جو ہے بھڑکتی ہے تو اس کا ایک ڈومینو افیکٹ ہوگا جو صرف افغانستان تک نہیں ہوگا بلکہ مڈل ایسٹ تک جو ہے. افغانستان کی بات میں ذرا ایک احسان صاحب سے پوچھ لوں سر, یہ بتائیں ایک جنرل تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ سارے افغان جو یہاں پہ ہیں ان کو نکال دیں, واپس بھیج دیں, تو افغان ٹیررزم بھی ختم ہو جائے گا. یہ کتنا ہاؤ ریئل از اٹ؟ اگر آپ ساری افغان پاپولیشن نکال دیتے ہیں کتنا اس کا امپیکٹ ہوگا ٹیررزم کنٹرول پہ؟ کیا از دیٹ دا بگیسٹ پرابلم کہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے تمام کمپلیکیشن کے اندر؟ یہ اگین ہمیں وی لک فار پیپل ٹو بلیم فار آر اون فالٹس, یہ اس کا ایک حصہ ہے. بٹ یہ شروع میں افتخار فردوس نے بات کی کہ یہ سردیوں میں وہاں پہ روزگار کا مسئلہ ہو جاتا ہے, روزگار سے ہی مینس جو ٹیررزم کی باتیں ہیں. تو آئی سم ٹائمز میک اے ویری کنٹروورشل آرگومنٹ, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وین دیر از پیس ان افغانستان دیر ول بی ٹربل ان پاکستان, and when there is trouble in Afghanistan there will be peace in Pakistan. کہ ہاں کیونکہ وہاں پہ پرابلم ہوگی سو آل دا اسکاؤنڈرلز ول گو دیئر, اور جب وہاں پہ پیس ہوگا تو ان کا تو اور روزگار کوئی نہیں ہے, سو دے ول کم ہیئر ٹو میک ٹربل
ایک تو یہ بات. دوسری بات جو افغان طالبان اور پاکستان کے اسٹیٹ کی اور ایجنسیز کی باتیں ہیں اس میں یہ ہے میری نظر میں کہ the افغان طالبان would only listen to those demands of پاکستان جو ان کے اسٹریٹجک اور آئیڈیالوجیکل پوائنٹس کے ساتھ کنورج کرتے ہوں. ادروائز دے ڈونٹ لسن ٹو یو, چاہے وہ کچھ بھی آپ اس میں کہیں. یہاں پہ اب یہ ہو گیا ہے کہ دیر آر ٹو مینی ایشوز. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیررزم اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ افغان آئے ہوئے ہیں, یا ٹیررزم اس وجہ سے ہو رہی ہے. تو سر مجھے ایک بات بتائیں, میں بالکل اپنے سیگمنٹ کے فیگ اینڈ پہ ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کے پی کے اندر ان پرٹیکولر ہماری فرنٹ لائن اسٹیٹ بنی ہوئی ہے, کیا ایسی میجرز ہمیں امیڈیٹلی لینی چاہیے یا نہیں, ہم غلط کر رہے ہیں کہ جہاں سے ہمارا یہ کاؤنٹر ٹیررزم سیکیورٹی نیٹ ورک, انٹیلیجنس نیٹ ورک بہتر ہو جائے؟ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن؟ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نیکٹا میں 3 سال رہا ہوں. 3 سال میں ایک دفعہ مجھ سے پرائم منسٹر نے یہ نہیں پوچھا کہ میاں تم کو ہم نے بٹھایا ادھر, گاڑی بھی دی ہوئی ہے, دفتر بھی دی ہوا ہے, پیسے بھی دے رہے ہیں, تم نے 2 سال میں, 1 سال میں, 3 سال میں کیا تیر مارا ہے؟ ناٹ ایون ونس. آپ ایک اور کام کریں, یہ جو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں, یہ وہ انٹرم دور میں بھی پرائم منسٹر تھے, آپ ان کا ریکارڈ نکال لیں کہ یہ اس ٹائم کے دوران 4 سال یا 3 سال جتنے بھی ہو گئے, کتنی دفعہ یہ کے پی گئے ہیں اور کتنی دفعہ ملک سے باہر گئے ہیں. آپ چیئرمین پی سی بی کا ریکارڈ نکال لیں کہ وہ کتنی دفعہ پشاور گئے ہیں, کے پی گئے ہیں, بلوچستان گئے ہیں جہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہوں. سو آئی ول سم اٹ اپ ود جسٹ ون ورڈ, پولیٹیکل اونرشپ. صوبے کے ساتھ آپ نے دشمنیاں شروع کی ہوئی ہیں اور وہاں پہ پرابلم ہے. پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز کی وجہ سے آپ ان کو اتنا آپ نے اپنے سے الگ کر دیا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے پروونس کو کہ وہ بات ہی نہیں سنتے آپ کی. فار گاڈ سیک, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ورنہ 25-24 سے زیادہ خطرناک تھا اور 26-25 سے زیادہ خطرناک ہوگا. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. گو ٹو دا پروونس, ٹاک ٹو دیم. یہ کیا بات ہے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی اور نہ ان کو. وہ کہتے ہیں پروونس بات نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں پروونس بات نہیں کر رہا, پروونس والے کہتے ہیں ہم اسٹریٹجی سے بھی نہیں کرتے. مالک صاحب جسٹ ون مور. 73 کا کانسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو جھولی پھیلا پھیلا کے لوگوں کے پاس گئے تھے کہ آ جاؤ اس کو کنسنسس ڈاکومنٹ بناتے ہیں. وہ وقت آج کا وقت, آپ جھولی پھیلا کے ان کے پاس جائیں, آپ اپنا کاندھا نیچے کر کے ان کے پاس جائیں, برنگ دم انٹو دا لوپ. وہ پاگل تو نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں گے اور وہ نہیں آئیں گے. ہاں اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ کبھی اسلام آباد آؤ نا سرما لگا کے, تو آبویسلی وہ تو نہیں آئے. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں بفور یو ٹاک ٹو دی انیمی ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ٹاکنگ بٹوین یور سیلوز. انعام صاحب احسان صاحب بہت شکریہ آپ کا. بالکل افتخار, بہت شکریہ. راضی ہمارے ساتھ رہیے, ایک بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک. بات ٹیررزم کے اوپر ہو رہی تھی. احسان غنی صاحب سے آپ کی باتیں آپ نے سنی, فارمر ہیڈ آف نیکٹا, فارمر ڈی جی آئی بی, فارمر آئی جی کے پی. انہوں نے بتایا کس طرح وہ 3 سال رہے اور ان سے کسی پرائم منسٹر نے ان سے ایک باری بھی نہیں پوچھا کہ تم کر کیا رہے. لیکن انہوں نے 2-3 باتیں نہیں بتائی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ جب انہوں نے 2 پرائم منسٹرز کے نیچے سرو کیا, 15 سے 18 تک تھے. پہلے نواز شریف صاحب تھے, اس کے بعد 1 سال عباسی صاحب بھی رہے. اور نیکٹا کا جو اوریجنل مینڈیٹ یہ تھا کہ کوارٹرلی میٹنگ ہوگی, اس کو وقت وزیر اعظم ہیڈ کریں گے, یعنی کہ سال میں 4 میٹنگز. لیکن 3 سال میں 1 میٹنگ بھی نہیں ہوئی. جو ان کے بورڈ آف گورننس تھے اس کی بھی 1 میٹنگ نہیں ہوئی. پھر اس سال کے اندر جو 4 میٹنگز تھی ان کو چینج کر کے یہ اصول بنا دیا گیا کم از کم سال میں 1 میٹنگ کرنے. پھر وہ بھی نہیں ہوئی. پھر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو بائی دیٹ ٹائم نئے ڈائریکٹر نیکٹا کو ہیڈ کرنے کے لیے لک صاحب تھے, ان کو لایا گیا. انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. اس وقت کے مجھے پتا ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور مراد علی شاہ بھی جو تھے, انہوں نے بڑا اس کو اپوز کیا کہ نہیں اس کی ضرورت ہے, اس کو رہنے دیں. بٹ اٹ واز ڈون. پھر بعد میں اگین ریوائیو کیا گیا. بات یہی ہو رہی ہے, جو ادارے بنتے ہیں
उनसे काम नहीं लिया जाता, फिर उनको तोड़ दिया जाता है, फिर उनको दोबारा रिवाइव किया जाता है। ये बनने का भी खर्चा है अरबों का, तोड़ने का भी अरबों का खर्चा है, रिवाइव करने का भी अरबों का खर्चा है। फिर आज हमने बात की जो एक नया इदारा बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर केपी, नीयत अच्छी होगी, ही मस्ट हैव हिज हार्ट इन द राइट प्लेस, लेकिन जैसे एक ऐसे शख्स ने, प्रोफेशनल ने, जो 3 की पोजीशंस पे रहे, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई पहलों की कैपेसिटी बढ़ाएं, पहली चीजें ठीक करें। सिंपल चीजें हैं, जैसे आपके एसएचओज हैं, खुदारा उनको ही अपनी पोस्ट पे रहने दें, वही आपकी बेस्ट ईयर्स एंड आईज हैं। सिंपल चीजें हैं, लेकिन वो हमने नहीं करनी। हमने हाई साउंडिंग प्लान्स बनाने हैं, हमने ऐसी चीजें बनानी है जिसका वीडियो बड़ा जबरदस्त बने कि वजीर आजम खड़े में हैं, इंटीरियर मिनिस्टर खड़े में, और उन्होंने सही बातें पॉइंट आउट की। कितनी बार वजीर आजम केपी के, छोड़ दें इस बात को कि वह हॉस्टाइल गवर्नमेंट है या नहीं है, कितनी बार इंटीरियर मिनिस्टर के, हम बेसिक्स पे काम क्यों नहीं कर रहे, हम ये हाई फ्लाइंग बातें क्यों करते हैं। हमें वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। या तो हम दिखा लें टेररिज्म से लड़ाई, या हम टेररिज्म से लड़ लें। ये चीजें आपके सामने हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ बात रवैयों का है और प्रायोरिटीज का है। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।